السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى۔ اپنا عامل خود بنے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین و سامعین، آج ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں جس سے شاید بہت ہی لوگ، بلکہ بہت ہی زیادہ لوگ مجھ سے رابطہ کرنا ہی چھوڑ دیں، لیکن حقیقت عرض کر رہا ہوں جو مجھ پر گزری ہے، وہ ہے جنات کو تابع کرنا۔ جنات کو تابع کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ جنات کو تابع کرنے کے لیے بہت ہی حوصلہ چاہیے، علم عملیات سیکھنا چاہیے، علم نجوم سیکھنا چاہیے، علم العادات میں مہارت رکھنی چاہیے۔ اسی طرح اور بھی بہت علوم ہے جس پر ہم کو گرفتولی بہت ضروری چاہیے۔ ناظرین و سامعین، جنات کا شعبہ ایک ایسا شعبہ ہے جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے، ہمارے سامنے پیچھے ہر طرف موجود رہتے ہیں، لیکن شرط صرف یہ ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ جس عمل کی بدولت ہم اس کو تابع کرنا چاہتے ہیں، اگر اس کو میں ہم ناکام ہو گئے تو پتہ نہیں وہ ہم پر کیا کرے گا۔ ناظرین و سامعین، جنات کو تابع کرنے سے پہلے بے شمار چیزیں کرانے پڑتی ہے، کئی سالوں کی محنت، کئی مہینوں کی محنت اس میں لگ جاتی ہے۔ میں چونکہ عملیات ہی کو سکھانا، آپ لوگوں تک پہنچانا ہے، تو اس لیے حقیقت سے بھی آگاہ کرنا میرا کام ہے، ورنہ جنات کو تابع کرنے کے میں اتنے اعمال شیئر کروں گا کہ ہزاروں سینکڑوں ویڈیو بن جائیں گی، لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ الحمدللہ میرا تعلق ایک ایسے مرشد سے ہے جس کی وجہ سے میرا ضمیر جاگ چکا ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ کسی مسلمان کی دل میری وجہ سے آزار ہو، کسی دوسرے کو میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچ جائے۔ اس لیے جنات جیسے معاملوں میں بہت ہی محتاط رہنا چاہیے۔ ہم یوٹیوب پر ہزاروں سینکڑوں ویڈیو ایسے دیکھتے ہیں جس میں جنات کے تابع کرنے کی طریقے ہوتے ہیں، لیکن افسوس کہ وہ لوگ بہت کم ہی رہ جاتے ہیں۔ ان میں چند وجوہات میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے، ہمارے بڑوں میں سے کوئی ایسا نیک جو اپنے اللہ سے راز و نیاز کر کے چلا گیا ہو، ان کی بدولت ہم تو جنات تابع نہیں کر پاتے، لیکن ان کی نحوست بھی ہمیں نہیں لگ جاتی، کیونکہ ہمارے بڑوں نے ہمارے لیے دعاؤں کا سرمایہ چھوڑ دیا ہوتا ہے۔ جنات ایک ایسی مخلوق ہے جس کو تابع کرنا ہر کسی کے بس کا کام نہیں۔ دوسرا، ان کے ماں باپ ان کے لیے دعائیں کرنا۔ اکثر اولادوں کے لیے ان کے والدین ہمیشہ دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ میرے بچے کو سلامت رکھنا، میرے بچے کی حفاظت کرنا وغیرہ وغیرہ۔ تو ان دعاؤں کی بدولت اس جنات اور آپ کے درمیان ایک پردہ سا رہ جاتا ہے، لیکن آپ لوگوں نے بھی یہ نہیں کرنا کہ ہمارے پیچھے تو دعائیں لگی ہوئی ہیں، ہمیں کیا نقصان کوئی پہنچا سکتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جہاں تک دعا پہنچ جاتی ہے، اس سے زیادہ مظلوم کی بد دعا پہنچ جاتی ہے۔ ہمارے لوگوں نے جو مشہور کر رکھا ہے کہ جنات ایسی ہے ایسی ہے، ہم میں سے زیادہ جنات غریب ہوتے ہیں اور ہم میں سے زیادہ جنات امیر بھی ہوتی ہیں۔ اگر
اس عمل کی بدولت ہم کسی غریب یا ایسی جن کو تابع کر رہے ہیں جس کے خود ہی بچے ہو، اولاد ہو، بیوی ہو، ماں باپ ہو اور وہ غریب بھی ہو۔ اور ظاہر بات ہے کہ زیادہ تر لوگ جنات کو پیسوں کے لیے ہی قابو کرنا چاہتے ہیں، تو اس مظلوم کے دل سے جو بد دعا نکلے گی وہ کیا آپ کو اور آپ کی نسلوں کو برباد نہیں کریں گی؟ یہ آپ لوگوں کی سوچنے کی بات ہے، کیونکہ مظلوم کی بد دعا ہر وقت اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ مظلوم صرف انسانوں میں نہیں ہوتے، جنات میں، جانوروں میں، کافروں میں، ہر کسی کے پاس مظلومیت ہوتی ہے، لیکن اگر حقیقت میں وہ مظلوم ہو تب ہی۔ ناظرین و سامعین، یہ چند باتیں ایسے ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا ضروری ہے اور جنات جیسے حساس معاملے سے نکلنا چاہیے، ورنہ ہم نہ دنیا کے رہ جائیں گے اور نہ آخرت کے۔ میں جنات کے تابع کرنے سے انکاری نہیں ہوں، کیونکہ جنات بھی ایک مخلوق ہے اور اللہ نے ہمارے لیے ہی تابع کرنے کے لیے رکھی ہے، لیکن ان سے پہلے مندرجہ ذیل یا بہت ہی مشکل کشا راستے پار کرنی ہے، جس کی بدولت ہی آپ لوگ جنات تک پہنچ سکتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال دے کر بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ گندم کبھی بھی سفید نہیں ہوتا، وہ تب ہی سفید ہوتی ہے جب دو پتھروں کے درمیان سے رگڑ کر نکل جائے۔ اگر آپ لوگوں نے سفید ہونا ہے تو دو پتھروں کے درمیان سے گزرنا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اگر میری یہ مثال سمجھ میں نہ آ جائے تو پھر گھومتے رہو ان یوٹیوب کے چینلوں پر اور جنات کو تابع کرنے کے چکروں میں، سوائے ٹائم خراب کرنے، پیسے برباد کرنے اور زندگی برباد کرنے کا کچھ نہیں ملے گا۔ یہ میرے 4-5 سال کی زندگی کا تجربہ ہے۔ نہیں یقین آتا تو آپ لوگ بھی تجربہ کر کے دیکھ لو۔